علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سامعین، ہم نے پہلی فصل بیان کر دی ہے، چونکہ آج دوسری فصل کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو دوسری فصل ہے لوگوں کی دینی حالات۔ اس فصل میں ظہور سے قبل لوگوں کی دینی حالت کے بارے میں بحث کریں گے۔ روایت میں معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں اسلام و قرآن کا صرف نام ہی باقی رہے گا۔ مسلمان صرف نام نہاد کے مسلمان ہوں گے۔ مسجدیں اس وقت ارشاد و موعظ کی جگہ نہیں رہیں گی۔ اس زمانے کے فقہا روئے زمین کے بدترین فقہا ہوں گے۔ دین کا معمولی اور بے ارزش چیزوں کے مقابل معاوضہ ہوگا۔ الف، اسلام اور مسلمان۔ اسلام دستورات الہی اور قانون خداوندی کے سامنے تعلیم ہونے کے معنی میں ہے۔ اسلام سب سے اچھا اور غالب دین ہے جو انسان کی دینی اور دنیاوی سعادت کا ضامن ہے۔ لیکن جو چیز قابل اہمیت ہے وہ ہے اسلام و قرآن کے احکام پر عمل کرنا۔ آخر زمانے میں ہر چیز برعکس ہوگی، یعنی اسلام کا صرف نام رہ جائے گا۔ قرآن معاشرے میں موجود ہوگا لیکن تنہا تحریر ہوگی جو اوراق پر پائی جائے گی، اور مسلمان بس نام کے مسلمان رہ جائیں گے۔ اسلام کی کوئی علامت نہیں پائی جائے گی۔ رسول خدا فرماتے ہیں، میری امت پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ صرف اسلام کا نام ہوگا اور قرآن کا نقش و تحریر کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ مسلمان صرف مسلمان نام کے پکارے جائیں گے، لیکن اسلام کی بنسبت دیگر ادیان والوں سے بھی زیادہ اجنبی ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ان قریب وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ خدا کو نہیں پہچانیں گے اور توحید کے معنی نہیں جانیں گے۔ پھر دجال کا خروج ہوگا۔ مسجد خداوند عالم کی عبادت اور تبلیغ دین لوگوں کی ہدایت اور شادگی کی جگہ ہے۔ صدر اسلام میں حکومت کے اہم کام بھی مسجد میں انجام دیے جاتے ہیں۔ جہاد کا پروگرام مسجد میں بنتا تھا اور انسان مسجد سے معراج پر گیا۔ لیکن جو آخری زمانہ ہوگا، آخری زمانے میں مسجدیں اپنی اہمیت کھو بیٹھیں گی اور دینی رہنمائی اور ہدایت و تعلیم کے بجائے مسجدوں کی تعداد اور خوبصورتیوں میں اضافہ ہوگا، جبکہ مساجد مومنین سے خالی ہوں گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اس زمانے میں مسجدیں آباد و خوبصورت ہوگی لیکن ہدایت اور ارشاد کی کوئی خبر نہیں ہوگی۔ فقہا، علماء اسلامی دانشور دین خدا کی حفاظت والے روئے زمین پر موجود ہیں اور لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ زحمتیں برداشت کر کے دینی منابع سے شرعی مسائل اور استخراج کر کے لوگوں کے حوالے کرتے ہیں، لیکن آخری زمانے میں حالت دگرگون ہو جائے گی اور زمانے کے عالم بدترین عالم ہو جائیں گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں، اس زمانے کے فقہا بدترین فقہا ہوں گے جو آسمان کے زیر سایہ زمین گزار رہے ہوں گے۔ فتنہ فساد ان سے پھیلے گا، نیز اس کی بازگشت بھی انہی کی طرف ہوگی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سے مراد وہ درباری علماء ہیں جو ظالم و جابر بادشاہ ہوں گے، جرم کی توجیہ کرتے اور اسے اسلامی رنگ دیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہر مجرم پہلا حصہ ہے، ہر مجرم سے ہاتھ پھیلانے کے لیے آمادہ ہے، جیسے سلاطین کے واعظ و جہاد سے وابستہ ہیں۔ امریکہ و اسرائیل سے جنگ کرنا شرع خلاف سمجھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیلی جرائم کے مقابلے میں سانس تک نہیں لی اور وبائیوں کے جرائم خانہ خدا کے زائرین کے قتل کے بارے میں توجیہ کر دی اور اس کے لیے آیت و روایات پیش کیں۔ ہاں، ایسے افراد کے لیے کہنا صحیح ہوگا کہ لوگ بدترین فقہا ہیں جن سے فتنہ و فساد کا آغاز یا فتنوں کی بازگشت ان کی طرف سے ہوگی۔
دال دین سے خروج۔ آخری زمانے کی علامتوں میں ایک علامت یہ بھی ہے کہ لوگ دین سے خارج ہو جائیں گے۔ ایک روز امام حسین علیہ السلام حضرت امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس آئے۔ ایک گروہ آپ کے ارد گرد بیٹھا ہوا تھا۔ آپ نے ان سے کہا کہ حسین علیہ السلام تمہارے پیشوا ہیں۔ رسول خدا نے انہیں سید و سردار کہا ہے۔ ان کی نسل سے ایک مرد ظہور کرے گا جو اخلاق و صورت میں میری شبیہ ہوگا۔ وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ دنیا اس سے قبل ظلم و جور سے بری ہوگی۔ پوچھا گیا کہ یہ قیام کب ہوگا؟ تو آپ نے کہا افسوس جب تم لوگ دین سے خارج ہو جاؤ گے، بلکہ اسی طرح جیسے عورت مرد کے لیے لباس اتار دیتی ہے۔ دین فروشی۔ ہاں، مکلف انسان کا وظیفہ ہے کہ اگر اس کی جان کو خطرہ ہو تو مال کی پرواہ کرے تاکہ جان بچ جائے، اور اگر دین میں خطرہ پڑ جائے تو جان قربان کر کے دین پر آنے والے خطرے کا سدباب کر دے۔ لیکن افسوس ہے کہ آخری زمانے میں دین معمولی اور گھٹیا قیمت پر فروخت کیا جائے گا، اور جو لوگ صبح مومن تھے تو ظہر کے بعد کافر ہو جائیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے متعلق فرمایا ہے کہ عرب بروائے واس و شر و برائی سے جو ان کے نزدیک ہو چکی ہے، فتنہ تاریکی راتوں کی مانند ہے۔ انسان صبح کو مومن تھے تو غروب کے وقت کافر۔ بعض لوگ اپنا دین معمولی قیمت پر بیچ ڈالیں گے۔ جو اس زمانے میں اپنے دین کو بچا لے اس پر عامل بھی ہو تو اس شخص کی مانند ہے جو آتشی بندوقوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہو یا کانٹوں کا گٹھڑا اپنے ہاتھوں سے نچوڑ رہا ہو۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔